سیریل کلر تانیہ طاہر ناولز کیس نمبر 21۔ ان کا پلین ہوا میں اڑا تو اس وقت پلین کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ ٹھیک نہیں تھا، جان کا رسک تھا۔ پلین کریش یا پھر توازن بگڑنے کا خطرہ تھا، لیکن جیسن زیادہ اوپر نہیں لے کر گیا تھا۔ جیکسن نے ایلے کی کمر میں بازو ڈالا ہوا تھا اور ایلے تقریباً اس سے چپکی کھڑی اپنی موت کو سرعام دیکھ رہی تھی۔ جیکسن، آئی ایم سوری، پلیز اندر چلے۔ میں پکا اب کسی کے گلے نہیں لگوں گی، پلیز۔ مجھے لگ رہا ہے میری روح نکل جائے گی، وہ چلائی، جبکہ جیکسن کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ تمہارے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، وہ بولا اور جیسن کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ مزید اونچائی پر لے جائے۔ جیکسن، وہ چلا اٹھی، درحقیقت کرتی ہی ہوئی تھی کہ وہ آتے ہوئے میری اور باقی سب سے مل کر آئی تھی۔ سب سے گلے ملتے دیکھ جیکسن نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اسے انفارم کر دیا۔ اب وہ بہت بھیانک سزا کی منتظر ہے۔ ایلے کا دم تو وہیں نکل گیا تھا، لیکن اب تو شاید ہی وہ زندہ بچ تھی۔ جیکسن نے اپنے قدموں کو پلین کے دروازے پہ جما کے ایلے کو باہر نکال دیا، بالکل ہوا میں مولڈنگ۔ وہ چلا کے اپنے گلے کو پھاڑ چکی تھی، جبکہ جیکسن بچپن سے یہ کھیل کرتا ہوا آیا تھا۔ پہلے ہنری کو وہ یہ پلین سے باہر دھکیل دیتا اور آج ایلے پکڑی گئی تھی اس جنگلی کی گرفت میں۔ ایلے کی چیزیں ہوا میں اور اتنا کشادہ اور حسین آسمان پر گم ہو رہی تھی، اور جیکسن نشانہ چکا کر اسے پھینک دیا۔ اسے یقین تھا اب وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہی تھی اور بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ جیکسن نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ اس کی کمر پر پیراشوٹ باندھا ہوا تھا۔ انسانوں والی عقل ہوتی تو وہ یقیناً اس عقل کا استعمال کرتی۔ عقل تھی ہی بھینس جیسی اس کی۔ اس نے خود بھی چھلانگ لگا دی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہمیشہ سے یہ کھیل اس کا پسندیدہ رہا تھا، اور یہ لڑکی جو اس کی تھی کہاں اس کا ساتھ دیتی اس پاگل پن میں۔ وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ جیکسن بھی تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ اوپر پلین کی آواز تھی اور جیکسن نے ایلے کو ایک دم اپنے بازوں میں جکڑ لیا اور اپنی پشت پر لگے پیراشوٹ کو کھول دیا۔ وہ مسکرا دیا، اس بے ہوش لڑکی کو دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ بھلا ایڈونچر سے اچھا بھی تھا کچھ دنیا میں۔ وہ کافی خوش تھا، اس کی ٹائم ہمیشہ سے بیسٹ رہی تھی۔ وہ ایلے کو تھامے نیچے کی طرف بڑھا، تبھی جیسن نے اپنے مالک کی اس کارکردگی پر اور ایلے پر ذرا ترس کھاتے ایک سٹرنگ پھینکی جو انہیں اوپر کھینچ لیتی۔ انتظام اس کے پاس ہر چیز کا تھا، تبھی ایسے کام کرتا تھا۔ اوپر جب اس نے پلین میں قدم رکھا تو ایک معصوم گڑیا سی لڑکی جس کا دل بہت کمزور اور چھوٹا تھا، بے ہوش اس کے بازوں میں قید تھی۔ اس نے جیسن کو ساری چیزیں کلوز کرنے کے لیے کہا اور جیسن نے اس کی کمر سے وہ بیگ اتارا۔ جیکسن نے ایلے کی کمر سے اتار کر اسے دیا اور خود ایلے کو لیے اندر آ گیا۔ اس نے اس سیٹ پہ ایلے کو لٹایا۔ اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور بے ہوشی میں بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یہ کیا حرکات تھیں اس کی۔ وہ لڑکی جو اتنی نازک سی تھی، اس کے ساتھ یہ سب۔ خیر، وہ سزا ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ ساری دنیا کو جیکسن کی بات سمجھ آتی تھی، سوائے اس کے۔ تبھی اس نے یہ کیا تھا، شاید اب بات سمجھ جائے، لیکن امید تھی رزلٹ 0 ہوگا۔ اس پر بلینکٹ ڈال کر وہ چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ مارگریٹ کی میل تھی۔ اس نے وہ میل کھولی اور توجہ سے دیکھنے لگا۔
آئی تھنک کوئی ایشو ہے سر، پلیز بی کیئرفل۔ اس کی میل پڑھ کر وہ ماتھے پر تیوری ڈال گیا۔ وہ وہاں سے نکل آئے تھے، اب تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ انہیں نکلے ہوئے گھنٹہ ہو گیا تھا اور یہ میل صبح 9 بجے کی تھی۔ وہ سمجھنا چاہ رہا تھا اور پھر وہ کھڑا ہوا، باہر نکلا اور جسٹن کے پاس آ گیا۔ وہ اپنا کام کر رہا تھا پوری توجہ سے۔ جسٹن کو دیکھ کر وہ بھی کچھ بولتا کہ جیکسن باہر نکل گیا۔ وہ آدھے پلین میں کھڑا تھا۔ ٹک 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 کی آواز اچانک اس کی سماعتوں میں غیر محسوس سی لگی۔ وہ آواز وہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو محسوس کر کے اس کے اندر بجلی سی گونج گئی اور اچانک ایک بلاسٹ ہو گیا۔ ان کا آدھا پلین پھٹ گیا تھا۔ جیسٹن سمیت پلین کی آدھی چیزیں تباہ ہوئیں تو پلین گولی کی رفتار سے نیچے گرنے لگا۔ جیکسن نے صرف پیراشوٹ پہنا تھا اور اس سے پہلے اس کا پلین پہاڑ کی چوٹی سے ٹکراتا وہ ہوا میں اڑان بھر گیا۔ ایلی اس کے حصار میں تھی اور جسٹن مر چکا تھا۔ پلین کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور وہ جنگلوں میں اتر آیا۔ نیچے اترتے اسے محسوس کیا یہ پورا جنگل ہے، کیونکہ ارد گرد درختوں، جھاڑیوں اور سامنے ایک آبشار جس کے شور سے وحشت سی ہوتی نظر آئی۔ وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایلی کو دیکھا۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ اگر سائیڈ پلین کی فرنٹ نہیں بیک ہوتی تو کیا بنتا؟ وہ آواز اس کی باہوں میں نہ ہوتی۔ وہ پہلی بار ڈر گیا تھا۔ اس نے ایلی کے چہرے کو تھام لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اسے سمیٹ کر دل و دماغ میں ایک بجلی سی تھی اور غصے کی انتہا نہیں تھی۔ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ اسے علم تھا۔ اگر گاجر مولی کی طرح نہ کاٹ کر پھینک دیا سب کو تو جیکسن نہیں، وہ سوچ کر اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ معلوم نہیں کیا جگہ تھی اور یہ محفوظ مقام تھا بھی یا نہیں جہاں وہ موجود تھا۔ بس پانی کا شور ہی اتنا تھا، کان پہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔ وہ دوسری سمت چلنے لگا اور واقعی یہ جنگل تھا اور اسے جانور بھی نظر آ رہے تھے جن سے چھپتے ہوئے وہ اسے لے کے ایک غار نما پہاڑ میں آ گیا جو کہ قدرے کم خوفناک تھی کہ وہ ڈرتی نہ۔ اسے ایلی کے علاوہ فکر نہیں تھی کسی بھی چیز کی۔ اس کی گردن کے نزدیک ایک ٹریک لگا ہوا تھا۔ جیک جلد ہی جان جاتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی اسے ایلی کو محفوظ جگہ پہنچانا تھا۔ سر دھماکہ ہو گیا، جسٹن مر گیا اور جیکسن اور ایلی کی کوئی خبر نہیں۔ فی الحال ایلی زندہ ہے؟ پارکر نے سوال کیا۔ یہ سر، جہاں تک ہم دیکھ سکے ہیں بوم سے بلاسٹ ہونے والا صرف جیسٹن ہے، اس نے بتایا تو پارکر نے سر ہلایا۔ مجھے ایلی زندہ ہی چاہیے، دیکھو ڈھونڈو کہاں ہے ایلی، وہ کہہ کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یس سر، جبکہ وہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا اور پارکر مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگا جیکسن کہ تم بچ جاؤ گے؟ وہ سکار کے کش لیتا بولا، جبکہ لبوں کی تراش میں فتح مند سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی سرنگ میں پایا تو وہ چلا کے اٹھ بیٹھی۔ اس آدمی کے ساتھ اس کے دل کو صرف دھکے لگ رہے تھے۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر باہر دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور اسے لگا کہ وہ جنت میں ہے۔ کیا میں مر گئی ہوں؟ روحانسی لہجے میں خود سے ہی سوال کرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ لیکن جیکسن نہیں مرا۔ وہ منہ پھلا گئی
اور میں اکیلی مر گئی، اس نے مجھے مار دیا۔ وہ غصے سے سوچنے لگی۔ میں بھی مر گیا ہوں، فکر نہ کرو۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ ایک دم پلٹی اور خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جیکسن بھی مر گیا تھا، اب وہ دونوں ایک ساتھ یہاں رہتے۔ آپ بھی مر گئے ہیں؟ وہ پلٹی تو وہ آئی برو اچکا گیا۔ اس میں خوشی کی بات کیا ہے؟ وہ ایک طرف کے سارے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ خوشی کی بات ہی تو ہے، جو دوسروں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مر جائے تو لوگ سکون میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ مر گئے ہیں تو کتنے زیادہ لوگ خوش ہوں گے۔ لیکن جیکسن، وہ بولتے بولتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اس کی بکواس سن کر ذرا خون کا گھونٹ بھر گیا۔ آپ جنت میں کیا کریں ہیں؟ آپ کو تو ہیل میں ہونا چاہیے۔ وہ گھورنے لگی۔ اسے یاد تھا اس نے اسے سزا دی تھی۔ ہاں، پہلے وہیں گیا تھا، لیکن تم نے رونا شروع کر دیا اور پھر مجھے یہاں بھیج دیا گیا۔ میں میں کیوں روئی؟ وہ حیران ہو گئی۔ جیکسن اسے دب کر دیکھنے لگا۔ کیونکہ تمہیں میری یاد آ رہی تھی۔ اب منہ بند کرو۔ وہ چڑ کر کہتا آگے کی جانب بڑھا، لیکن دور دور تک سوائے جنگل کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کوئی ایسا رستہ بھی نہیں کہ وہ اس جنگل سے باہر نکل سکے۔ لیکن مجھے آپ کی یاد نہیں آ رہی تھی، آپ خود آئے ہیں میرے پیچھے۔ اگر آپ دھکا نہ دیتے تو آج ہم دونوں زندہ ہوتے، وہ بھڑک کر بولی۔ اور جیکسن نے غصے سے بھیگتے ہوئے بڑا سارا پتھر اٹھایا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، میں یہ تمہارے سر میں مار دوں گا، اب مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ ضبط سے بولا۔ مرنے کے بعد بھی نخرہ نہیں گیا۔ میں گاڈ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو دوبارہ ہیل میں بھیج دیں۔ میں خوش ہوں یہاں، زندہ ہو تم اور میں بھی۔ کم عقل لڑکی، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہم جنگل میں ہیں؟ وہ بڑکا جبکہ ایلی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہو، مجھے لگا ہم مر گئے ہیں۔ سیانی سی ہنسی وہ اس کے غصے سے ذرا خائف ہو گئی۔ وہ بس 2 سیکنڈ کے لیے خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں سوال کل بلا گیا۔ وہ جیکسن، ہم جنگل میں کیسے آئے؟ اس کے سوال پر جیکسن نے مڑ کر دیکھا۔ ایلی، ہمارا پلین میں بم تھا، چیسٹر مر چکا ہے اور ہم دونوں بھی مر جاتے اگر تمہیں بچا نہ لیتا۔ ہیپی، اب چپ رہو۔ تفصیلی جواب دے کر وہ تو مڑ گیا جبکہ ایلی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ چیسٹر مر گیا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ بے ساختہ رونے لگی، جبکہ جیکسن مٹھیاں بھیج کر اسے اس کے حال پر چھوڑتا وہاں سے آگے چلا گیا۔ اس نے چاروں جانب دیکھ لیا تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا تھا۔ اس نے جیک کو انفارم کیا تھا کہ وہ بس پہنچ جائے گا۔ کچھ دیر میں جب وہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے ٹریس یقینی طور پہ کر لے گا، اور ایک بار وہ یہاں سے نکل جائے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نیو یارک کی سڑکوں پہ لاشیں نہ گرا دیں تو جیکسن کہلانے لائق ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے ایلے کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر اسے دوبارہ سے سرنگ میں لے آیا۔ وہ یہاں سیف تھی، کچھ ہی دیر میں رات ہو جاتی تو کیا کرتے پھر؟ وہ شکر تھا کہ پیٹ بھرا ہوا تھا، ورنہ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایلے منہ بسوڑتی ہوئی بیٹھی تھی جبکہ جیکسن لیٹ گیا۔ پہلی بار یہ زمین کی سختی وہ نہیں سہ رہا تھا۔ وہ جب جیل میں ہوتا تو اسے اس سے بھی بری طرح ٹریٹ کیا جاتا۔ مہینوں تو وہ
روشنی کی طرف بھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جیکسن اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہی لاگی۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اور اسی سوال سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا بھلا ناشتہ کر کے آئی تھی، اب دوبارہ بھوک لگ گئی۔ پہلے جسٹن کا غم اچھے سے منا لو، پھر یہاں سے کوئی جانور پکڑ کر تمہارے آگے رکھ دوں گا، کھا لینا۔ وہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر گیا۔ آپ تو انسان نہیں ہیں، میں تو انسان ہوں نا، وہ بولی، جبکہ جیکسن نے کوئی توجہ نہیں دی اور وہ کروٹ بدل گیا۔ ایلی کا بھوک سے برا حال تھا اور تقریباً اندھیرا بھی چھانے لگا تھا، لیکن مزیداری والی بات یہ تھی کہ پورے چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، اور جہاں وہ تھے وہاں تو کافی واضح تھی کیونکہ درخت نہیں تھے یہاں۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، شاید ورنہ وہ ایسا تھا نہیں کہ سو جاتا۔ وہ باہر آئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کتنا خوبصورت نظارہ تھا، ہر چیز حسین، خوبصورت اور صاف ستھری۔ وہ باہیں پھیلائی، جھوم اٹھی، اور پھر اسے سیب کا درخت دکھائی دیا اور وہ سیب توڑنے کے لیے آگے بڑھی کہ کسی نے اسے شانے پہ اچک لیا۔ تمہاری خوراک تمہیں بعد میں ملے گی، پہلے تم جنگلی جانوروں کی خوراک بن جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کسی جانور کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو، وہ اس کی کمر پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا، جبکہ ایلی بھی اس کی کمر پر مکے برسا رہی تھی۔ سو جاؤ ایلی، یہ تمہارے پاپا گھر نہیں ہے، اور نہ میرا گھر کہ ہر چیز لگژری ملے، اس نے کہا تو ایلی نے اس کی صورت دیکھی۔ بھوک سے نیند نہیں آئے گی، وہ رونے والی ہوئی۔ شٹ اپ، وہ جھڑک گیا اور لیٹ کے بازو پھیلا دیے کہ وہ اس کے ساتھ لیٹ سکتی ہے۔ ایلی کو وہ دنیا جہاں میں سب سے زیادہ ظالم لگا۔ وہ لیٹ گئی، اس کے پہلو میں مگر اتنے زیادہ بٹے پتھر کنکریاں، سوکھی لکڑیاں چھپ رہی تھی، وہ لیٹتے سے بیٹھ گئی۔ جیکسن شاید سمجھ گیا تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا بازو گھسیٹ کر اس کو خود پر لٹا لیا۔ ایلی دم سادگی، جبکہ وہ بساک تھا، اس کے پیشانی چومتے اسے خود میں پیوست کرتا آنکھیں موند گیا۔ جبکہ ایلی مسکرا تھی، وہ اس کا خیال کر رہا تھا، اس کو توجہ دے رہا تھا۔ اس کا دل جیکسن کے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ایلی آنکھیں بند کیے اس کے دل کے مقام پر کان رکھے اس کے دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی۔ اور پھر کب اسے نیند نے جا لیا پتہ نہیں چلا۔ پتہ تو جیکسن کو چلا جب وہ نیند میں اٹھ کر اس کے پاس سے غائب ہونا چاہ رہی تھی۔ اس نے اسے سختی سے خود میں قید کر لیا۔ پرندوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھلی تو خود کو جیکسن کی سخت گرفت میں پایا۔ وہ کسمسا کر نکلی تو صد شکر وہ اٹھا نہیں اور وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ وہ غار سے نکلی تو اس نے ایک ڈنڈی اٹھا لی اور وہاں نشان بنانے لگی تاکہ راستہ بھول نہ جائے، اور چلتے چلتے اسے ایک جھرنا دکھائی دیا۔ وہ بہت اونچائی سے بہہ رہا تھا، پہاڑوں کا سینہ توڑے وہ اپنی راہ نکال گیا تھا۔ ایلی اتنے سارے پانی کو دیکھ کر خوش سی ہو گئی۔ بچپن میں بھی اسے پانی سے کھیلنا بہت پسند تھا۔ اسے اس پانی میں تھوڑی دور کھیلتے خرگوش بھی دکھائی دیے، تو وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور ایک خرگوش کو کوشش کر کے اچک لیا، اور ایلی اس کو لے کر پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، خرگوش مچل کر اس کے ہاتھ کی گرفت سے بھاگا اور ایلی آنکھیں بند کر گئی۔ ٹھنڈے پانی کو خود پر گرنے کی اجازت دیتے کافی خوش تھی، اور اس نے باہیں پھیلا لی، جبکہ
گول گھومنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ اب بس یہیں رہ جائے۔ اس کی شرٹ اس کے جسم سے بالکل چپک گئی تھی اور وہ لاپرواہ سی بالوں کو چہرے پر سے ہٹانے لگی۔ جیکسن جو کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر ہی آ گیا اور اس نے ایلے کو دیکھا تو دماغ کہاں اپنی جگہ پہ رہنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک دم اس کے کمر میں بازو ہل کے اس کے ساتھ اس آبشار کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پہلے وہ ڈر گئی اور پھر اس کو دیکھنے لگی جو ایلے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا بھیگا وجود جیکسن کے ضبط کا امتحان تھا۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور آہستگی سے اس کے چہرے پر جھکتا وہ سانسوں میں حل کر گیا۔ ایلے ایک دم اس کی کمر دونوں ہاتھوں سے تھام گئی جبکہ جیکسن نے ہلکا سا دباؤ دیا اور اسے خود پر اٹھا لیا۔ یہ لمحہ کافی حسین تھے۔ وہ حسین تھی، اس کی ہر چیز حسین تھی۔ جیکسن نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا اور ایک دم کھینچا تو ساری بڑھتی چلی گئی اور اس کے بعد وہ خود کو روک نہیں پایا اور ایلے کے تڑپ اٹھنے کی پرواہ کیے بنا اسے محبت کی برسات میں بھگو گیا۔ جبکہ ایلے شرم سے دوہری ہوتی اس پر سے ہٹنا چاہتی تھی لیکن جیکسن کو منظور نہیں تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو بس کھینچ لینا چاہتا تھا، ایسے دوبارہ اسے سانس نہیں لینے دے گا اور اس کو کاٹتے ہوئے ایلے کے سسک اٹھنے پر وہ مسکرا دیا، فتح مند مسکراہٹ جیسے وہ جیت گیا ہو۔ اس نے شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی کو چھوا تھا اور اس بات کا احساس اسے اس دن ہوا جب اس کی شادی ہوئی تھی اور اس نے ایلے کے سر پہ تاج رکھا تھا۔ وہ بے باکی سے اسے چھوتے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھنے لگا جو آنکھیں کھولنے قابل نہیں تھی۔ اس نے اس کی گردن پہ بڑے نشان پہ پیار کیا اور ابھی مزید وہ دیوانگی سے اس پر ٹوٹ کر برستا کہ اپنے سر پر ناچتے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر ایک دم اس نے ایلے کو نیچے کھڑا کیا اور اپنی شرٹ اتار کے اسے شرٹ تھما دی۔ خود البتہ چلا اٹھا۔ وہ جانتا تھا جیک نے بھیجا ہے۔ وہ چلاتا ہوا اس شرٹ کو پکارنے لگا تھا اور شاید وہ جیکسن کو دیکھ چکے تھے۔ ایلے نے اپنی شرٹ چینج کی، ہیلی کاپٹر نیچے آیا اور وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے جبکہ اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایلے جیکسن کا بازو تھام گئی جو اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔